اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فت از چیپٹر نمبر 48 آف دا قرآن. سورہ فت ورس نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He it is who sent down a sakina, that is calmness and tranquility, into the hearts of the believers, that they may grow more in faith along with their present faith. کہ ظاہر ہے کہ بیت رضوان پہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی, کامنس اور ٹرانکویلٹی نازل کی ان کے دلوں پہ, ہارٹس پہ, قلب پہ, that they may grow more in faith along with their present faith, and to Allah belongs the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever all knower and all wise. سکینت نازل ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کب ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جب آپ ایسے اعمال کرو جو اللہ رسول کو خوش کرے, جب آپ ایسے اعمال اور ایسے اس لائف سٹائل کی طرف جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, جو لائف سٹائل, سکینت نازل ہوگی آپ پہ, ٹرانکویلٹی نازل ہوگی آپ پہ, سکون نازل ہوگا آپ پہ. کر کے دیکھیں. جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا تھا, بہت زبردست ان کا یہ سینٹینس ہے, میرے دل کو چھوتا ہے جب بھی یہ سینٹینس کے بارے میں غور کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں. سیٹ کہ واللہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, میں نیو یارک کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں شکاگو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں یو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, بٹ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ملا ہے, وہ کسی ہوٹل میں نہیں ملا. واٹ این امیزنگ کوڈ. اگر آپ اس کوڈ کو صرف سوچنے ایک بار بیٹھ جائیں اور اس کو ٹرائی کرنے بیٹھ جائیں کہ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک مسجد میں, وہاں پہ کوئی تبلیغ کے لیے وہ گئے ہوں گے یا ویسے ہی کسی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, اس شیئرنگ از ایکسپیرینس کہ پھٹی ہوئی ٹاٹ, یعنی کہ پرانی سی ٹاٹ تھی, اس پر میں بیٹھا اور میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, اور جو سکینت مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوئی مجھے کبھی ہوٹل میں رہ کے بھی فیل نہیں ہوئی. دیٹ از ہیپینس, دیٹ از ہیپینس ٹو می, دیٹ از سکینہ, دیٹ از ٹرانکویلٹی, دیٹ از پیس, سکون. تو یہ سکینہ کا جو کانسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, جس گھر میں دین اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے, وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. پکی بات ہے, کیونکہ اینجلز وہاں پہ ہوتے ہیں. جس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح لوگ ڈپریس رہ سکتے ہیں, کس طرح وہاں پہ جو ہے کوئی شر اور فتنہ اور شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں سکینت لائیں. نحوست پڑی ہے ہمارے گھروں میں. ایک تو یہ جو ٹیلی ویژن ہے, چلے میں ٹیلی ویژن کو حرام نہیں کہہ رہا, لیکن کیا دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ؟ وہ اینکرز آپس میں لڑ رہے ہیں, پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں, دے میک اپ اے شو, دے کریٹ اے شو, آپس میں وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, نہ کوئی جنرل نالج بڑھ رہا ہے, نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ صرف نیگیٹیوٹی. یس دیر مے بی سم گڈ اینکرز آؤٹ دیر, سب کو میں ایسے نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی آف دا کنٹینٹ دیٹ از شون دیر از جسٹ نیگیٹو. تو نحوست نہ لے کر آئے گھر میں سکینت لے کر آئے. ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. سکینت کا کانسیپٹ چھوڑ کے ہم پلیجر سیکنگ کی طرف چلے گئے, اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے. اسی وجہ سے ہم خوش رہنا جو ہے وہ بڑے کم ہو گئے. سو کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں, کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی, لیکن لوگ کیا کہیں گے, مولوی بن گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھائی چھوٹی سی عمر میں ہی اس طرف آ گیا, ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے, یہ کون سے کانسیپٹ کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا, یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی, اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا,
اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کی. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی, اپنے کچھ ان کے تھرو, ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا نہیں, اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا, وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا, تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ نہیں, اٹس ناٹ فار سیل, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے, آئی لو دس ہارس, میرا پیٹ ہے, سو آئی کانٹ, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا, بندے نے ایک بار سوچا, لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے, کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا, اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے, او تو بدقسمت ہے, بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے, تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا, اس نے کہا آرام سے بھائی, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے, الحمدللہ میرا گھوڑا ہے, آئی گیٹ ہیپی بائی لوکنگ ایٹ دس ہارس آف مائن, اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی, دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا, اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے, کہاں گیا, نکل گیا کہیں گھوڑا. اب گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا, ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. اس بندے کی پازیٹیوٹی چیک کریں, کیونکہ ہی واز ہیپی ود ہمسیلف, ہی نیو ہو ہی واز. اس کو سیلف اویئرنیس تھی, ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہماری, اس لیے ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر اچھی بات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مان بھی لینی چاہیے, لیکن اچھی بات تبھی آپ کو پتہ لگے گی جب آپ سیلف اویئر ہیں. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا, اس نے کہا کہ نو پرابلم, گھوڑا تھا بھاگ گیا, جب تک اس کا میرے ساتھ تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا, اب نہیں ہے, مجھے دکھ ہے بہت زیادہ, اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا, کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت سے آتا ہے. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا, گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا, مطلب جنگل گیا کہیں گیا, مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے, کہتے اوہ کمال ہو گئی یار, تو بڑا خوش قسمت ہے, گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے, کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے. تو بندہ مسکرایا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا, اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے, یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے, خوشی بھی آتی ہے, حادثات بھی آتے ہیں, شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں, اور یہی ہوا, اللہ نے مجھے انکریز کیا. بہرحال لوگ چلے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے, لوگ شکایت کرنے آگے, کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا, دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا, تیرا جانشین, تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا, اس کو گرا دیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب تو کیا کرے گا, کہاں جائے گا. اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا, فطری بات ہے, بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, لیکن اگین اس کے الفاظ وہی شکر گزاری والے تھے. اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا, جہاں تک وارث کی بات ہے, جہاں تک میرا خیال رکھنے کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا, اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. لوگ منہ بنا کے وہاں سے چلے کہ یہ بندہ بیکار ہے, جب اسے کوئی بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی.
اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئے اس علاقے میں، اور رول یہ تھا کہ ہر ایبل مائنڈیڈ اور ایبل باڈیڈ بندہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی فورس میں ہوگا اور لڑائی کرے گا۔ اب جو بادشاہ کے سولجرز آئے وہ ہر گھر سے جوان بچے لے گئے، اور جب اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہے تو لڑ ہی نہیں سکتا، تو اس کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب لوگ پھر آئے، لوگوں نے کہا کہ یار کتنا خوش قسمت ہے، تیرا تو بچہ تیرے پاس ہے، تیری نظروں کے سامنے ہے، ہمارے تو بچے وہ لے گئے۔ اس نے کہا کہ بس انف از انف، میں تم لوگ کی اور باتیں برداشت نہیں کر سکتا، نہ میں اب اس علاقے میں رہ سکتا ہوں۔ تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کا ایک مسئلہ اٹھاتے ہو، ایک حادثہ اٹھاتے ہو، اور پوری زندگی کو اس حادثے کے جو برش ہے اس سے پینٹ کر دیتے ہو، اور تم ہر چیز میں ناشکری کی باتیں کرتے ہو، پیسمزم کی باتیں کرتے ہو۔ تو بھائی میں تم لوگ کی باتیں مزید نہیں سن سکتا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کا تو کام ہے کہنا، لوگ کا تو کام ہے کمنٹری کرنا، لوگ کا تو کام ہے ڈسکریج کرنا۔ آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں، سیلف اویئر ہو، سرچ آؤٹ دس ٹاپک اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی، سیلف اویئر، گوگل پہ سرچ کیجیے گا سیلف اویئرنیس، یہ پورا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی، لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری ریزن پکنگ ون بیڈ مومنٹ اینڈ کنسیڈرنگ اٹ ٹو بی لائف، کہ میری زندگی میں تو جی یہ حادثہ ہو گیا۔ جیسے وہ ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور ان کا پوتا کھڑکی کے باہر نہیں دیکھ رہا تھا، کھڑکی پہ ایک اسپاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صاحب اسے کہتے کہ بیٹے باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے، بادل ہیں، پھول ہیں، تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ سیٹ کہ نہیں دادا ابو یہ کھڑکی پہ مکھی لگی ہے، مکھی کیا ہے؟ تو وہ اتنا حیران ہوئے، کہتے کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں، تمہیں صرف مکھی نظر آ رہی ہے۔ تو ہی سیٹ دیٹ مین سیٹ کہ اس بچے نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہماری زندگی میں کتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ اب جیسے ایک نوجوان ہے، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی نہیں ہوئی، کہیں دل لگا لیا ہے اور اگلے نے جو ہے وہ ظاہر آپ کو لفٹ نہیں کرائی، آپ اگلے کے آگے لٹو ہوئے، سیدھی سی بات ہے، آپ کو اگلا لفٹ نہیں کرا رہا، یا آپ کو ڈمپ کر دیا کسی نے۔ اب اس مومنٹ کو اٹھا کے آپ سمجھتے ساری زندگی برباد ہو گئی، ہارٹ بریک ہو گیا میرے، جبکہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں، دوست آپ کے ساتھ ہیں، کتنے مومنٹس ہیں خوشی کے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہی مری ہوئی مکھی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے، جب انہوں نے دیکھا نا وہ کھڑکی پہ، پورا واقعہ یہ ہے کہ مری ہوئی مکھی جب انہیں نظر آئی، انہوں نے دیکھا بچہ یہ دیکھ رہا، تو ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ ہی۔ دیٹ اسٹاپس us from being happy، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ سو موونگ آن، unsatisfied with what you have، ہر وقت شکایت کرنا، کمپیریزن کرنا، انسیٹسفائیڈ رہنا، ایسے جملے ادا کرنا جو ناشکری کے جملے ہیں، پھر وہی آپ کی پرسنالٹی اور مزاج بن جاتا ہے۔ پلیز نیگیٹو الفاظ کو پازیٹیو جملوں اور پازیٹیو الفاظ سے ریپلیس کریں، انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے۔ بجائے کہ یہ کہنے کہ واٹ اے ورسٹ ڈے آئی ہیڈ، آپ کہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بجائے کہ یہ کہنے کہ میری زندگی میں تو مسئلے ہی بہت ہیں، آپ کہیں کہ شکر ہے اللہ نے بہت سو سے بہتر رکھا ہو۔ شکر گزاری کے الفاظ، یو ول سی ہاؤ مچ پرسنالٹی ول چینج۔ اینڈ اوبیسلی ریگریٹ اینڈ فیئر، ریگریٹس آف دا پاسٹ اینڈ فیئرز آف دا فیوچر، یہ بھی ہماری خوشی کو روک دیتے ہیں۔ پاسٹ چلا گیا، فیوچر اللہ کو پتہ ہے۔ ٹوڈے پہ فوکس کریں، آج پہ فوکس کریں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آج پہ ورکنگ کریں، ایوری ڈے از اے نیو ڈے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، آج سے شروع کر دیں، آج سے اچھے بننا شروع کر دیں، ریپینٹ کریں، توبہ کریں، آج سے سارے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو ٹوڈے میٹرز، پاسٹ گیا، جو ہوا سو ہوا، کل جو کیا سو کیا، آج کو بہتر بنائیں۔ فیوچر اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر، آج بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، اوور تھنکنگ اینڈ رانگ مائنڈ سیٹ، بہت زیادہ اوور تھنک کرنا، ایسی چیزیں کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، ایسے پرابلمس کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے، دیٹ از کالڈ اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ۔